جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ جی گفتگو کچھ ایسے ہے کہ ابھی یہ آئی ایم ایف کا سلسلہ ملاقات خان صاحب کے ساتھ ابھی بیچ میں تھی، اس کی نیوز بہت ہائی جا رہی تھی، اس کے اوپر بہت ساری بات ہو رہی تھی خان صاحب کی گفتگو کے اوپر، آئی ایم ایف سے ملاقات کے اوپر۔ اس کے درمیان ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ، وہ تھی یورپین یونین کے ایمبیسڈر کی۔ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ ابھی وہ یہ چیز ہو ہی رہی تھی، تو یہ چیزیں چل رہی تھی، تو امریکہ میں ڈیلس میں ڈاکٹروں کی کانفرنس ہوئی جس میں محیط پیرزادہ نے کچھ باتیں کی، جن میں سے ایک چیز بڑی شاکنگ تھی کہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے لوگوں کو گرایا گیا۔ ان تین چیزوں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ پہلی بات تو آئی ایم ایف کی جو ملاقات تھی، اس کی سگنیفیکنس اپنی جگہ وہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ انہوں نے ٹرسٹ نہیں کیا اس گورنمنٹ کا، تو انہوں نے تمام لوگوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی، خاص طور پہ خان صاحب کو، جن کو انہوں نے بالکل ہی مائنس کر دیا تھا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، اس پہ کافی بات ہو چکی ہے، کافی ویلاگ بن چکے ہیں، میں اتنا ہی کہوں گا یہ ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے۔ میں نے بہت دیر پہلے، سال پہلے ایک بات کی تھی کہ عمران خان کو جو نیگوشیٹ کرنے کی بات، جو گورے سے بات کرنے کا طریقہ عمران خان کا، جو ان کی سائیکو کہ عمران خان سمجھتا ہے، آپ لوگ بالکل نہیں سمجھتے، پاکستان میں کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ سارے جرنیل، میں نے کہا تھا کہ تمام جرنیل، تمام بیوروکریٹس ایک طرف ان کا دماغ، اور اکیلا عمران خان ایک طرف۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، مستند ریئلٹی ہے۔ دوسری یہ تو ہوگی ایک بات آئی ایم ایف کی۔ دوسرا یہ جو یورپین یونین کے ایمبیسڈر نے گفتگو کی ہے، دس از ویری سیریس۔ انہوں نے اس ایمبیسڈر نے تمام پاکستان میں ہونے والی ہیومن رائٹ وائلیشنز کے بارے میں ذکر کیا، اس نے ملٹری کورٹس کے بارے میں ذکر کیا، اور میں آپ کو یہاں پہ انگلینڈ میں رہنے کے ناطے، اور میرا ہالینڈ، فرانس، جرمنی پہ جو میرے رابطے پرسنل ہیں اور جو میری انفارمیشن پرسنل ہے، جن عدالتی کارروائیوں سے میں یہاں پہ گزرا ہوں، میں بہت سارے میرے ایکسپیرینسز ایسے ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کے بارے میں کے معاملے میں یورپین یونین بہت اسٹرکٹ ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ انگلینڈ میں کئی کیسز ایسے آئے ہیں یورپین یونین میں کہ جو انگلینڈ میں ہیومن رائٹس کی بیسس پہ جنہوں نے اسائلم اپلائی کیا اور وہ ریفیوز ہو گئے، ہوم آفس نے ریفیوز کر دیا ان لوگوں کو۔ کچھ یورپین کیسز تھے، کچھ افغان کیسز تھے، کچھ یہاں کے جو کیسز تھے ان کو ریفیوز کیا، اور ان تمام نے جا کے یورپین کورٹ آف لا میں اپیل کی۔ اس وقت چونکہ یہ اکٹھے تھے، اس وقت یہ اپیل کر سکتے تھے، اور غالباً بریگزٹ کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یورپین کورٹ جو تھی وہ ان کے فیصلوں کو اوور رول کر سکتی تھی۔ تو بہت سارے ایشوز میں سے ایک ایشو یہ بھی تھا بریگزٹ کا، جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اب حالات یہ تھے کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ تمام کیسز جو یہاں پہ ریفیوز ہوئے تھے ہیومن رائٹس کی بیسس پہ، ہیومینیٹیرین بیسس پہ جو ریفیوز ہوئے تھے ہوم آفس سے یہاں پہ انگلینڈ میں، ان تمام لوگوں نے 100% ریورس ہوئے وہ کیسز جا کے یورپین کورٹ میں۔ تو کہنے کا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کو بہت سیریس لیتے ہیں یہ لوگ، یورپین بہت سیریس لیتے ہیں ہیومن رائٹس کو، اور اس سے ہوگا یہ، اگر یہ ہیومن رائٹ وائلیشن یہ جاری رہتی ہیں تو پاکستان کو جو ہے وہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اقتصادی طور پہ، اکنومیکلی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے لوگوں کو لائٹ نہیں لینا۔ اب یہ 2-3 دن کی جو کاروائی ہوئی ہے، پھر یہ جو ہوئی ہے نا، دونوں کی جو چیزیں ہوئی ہیں، ان سے ایک چیز ملتی ہے کہ ان کا ریپوٹیشن کوئی نہیں ہے۔ دس گورنمنٹ، نواز شریف گورنمنٹ کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یورپ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ایک بات یاد رکھیں، پاکستان جو ہے وہ ایک چار دیواری کے اندر نہیں ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر نہیں ہے، پاکستان ایک ملک ہے۔ پاکستان ایک ملک ہے، اس ملک میں جو خبریں چھپتی ہیں، جو یہاں پہ ٹی وی پہ خبریں آتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ باہر جاتی ہیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں باہر جاتی ہیں تو لوگوں کو معلومات ملتی ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے وہ لوگ جن کے اوپر فلمیں بن چکی ہوئی ہیں، بی بی سی کی ڈاکومنٹریز بن چکی ہوئی ہیں کہ وہ چور ہیں، وہ ڈکلیئرڈ ہیں، وہ
ساری سوسائٹی جانتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے, امریکہ یورپ تمام جانتا ہے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہے کہ یہ اسٹیبلشڈ چور ہیں. یہ ساری پارٹیاں ایک طرف یہ اسٹیبلشڈ چور ہیں. آپ نے ان کا ساتھ دے کے اپنی ریپوٹیشن خراب کر لی ہے دنیا کی نظر میں. اب آپ ایک کرپٹ کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ویسے بھی ہماری کوئی رینکنگ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن یہ کرپٹ دیکھی جاتی ہے. جب ایسی صورتحال میں جب آپ کرپٹ خود بھی نظر آ رہے ہیں اور خود بھی آپ 2 نمبر نظر آ رہے ہیں, اور آپ جس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے جن کو لے کے وہ بھی 2 نمبر ہیں, دنیا ساری جانتی ہے, تو آپ کے لیے مشکلات ہیں, یہ آسانیاں نہیں ہیں. اور اس سارے میں اوورسیز کا جو رول ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں اس وقت. اوورسیز کے ڈیلس کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس سے میں جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس نے اور آشکار کر دیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہیومن رائٹ وائلیشنز کو. دیکھیں جن دنوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, ہیلی کاپٹر سے بندے گرائے جا رہے تھے, اس کا بڑا ایک آرگومنٹ ہے, ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جی انہوں نے کون سا اچھا کیا تھا ہمارے ساتھ. انہوں نے بھی تو گلے کاٹ کاٹ کے ویڈیوز بنائی تھی, انہوں نے ہمارے فوجیوں کی گردنیں لگ کر کے سر سے فٹ بال بنا کے کھیلتے رہے اور اس کی ویڈیوز بنا کے وہ لگاتے رہے. سو آپ کے پاس آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ٹٹ فار ٹیٹ والی سچویشن تھی. لیکن ہیومن رائٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھتی ہیں, وہ اور طرح سے دیکھتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ایک گندا ہے تو اس کے طریقے سے ایک کام غلط ہوا دوسرا ہم نے غلط نہیں کرنا ہے, اس کا ایک پراپر پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. آپ کو پتا گوانٹانامو بے میں امریکہ بندوں کو نہیں لے کے گیا تھا کیونکہ ان کو پتا کہ لا آف دا لینڈ لگ جائے گا وہاں پہ. یہ اپنے لوگوں کو اپنے ملکوں کو صاف رکھتے ہیں, یہ اپنے ملکوں میں یہ کام نہیں ہونے دیتے. وہ اس ملکوں میں اس لیے ہونے دیتے ہیں کہ ہم خود کروا رہے ہوتے ہیں. وہ اس چیز ہمارے ملکوں میں ہم خود کروا رہے ہوتے, یہ نہیں آ رہے ہوتے کہ یہ نہیں آ کے ہمارے ملکوں میں ہیومن رائٹ وائلیشن کرتے. بہرحال یہ بہت ہی سیریس ایلیگیشن تھی, بہت ہی سیریس بات تھی کہ تمہارے سارے میڈیا کو پتا تھا کہ یہ کر کے رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, ان کا کیا ان کا گناہ تھا, ان کا نہیں تھا, ان کے کیا سلسلے سلاسل تھے, کس کی گواہیاں تھی, کون سی انویسٹیگیشن ہوئی. نتھنگ از نون. کوئی پروسیس آف لا جو تھا وہ نون نہیں تھا, کسی کو نہیں پتا تھا. اگر آپ 1000 سال پہلے بھی چلے جائیں نا تو وہاں پہ بھی 2 پارٹیوں کی بات سنی جاتی تھی. آپ بتائیں جی آپ کا کیا ورژن ہے, آپ بتائیں جی آپ کا کیا ورژن ہے, پھر ان کا فیصلہ ہوتا تھا. یہ کوئی نہیں ہوتا تھا کہ اٹھایا بندہ پکڑا, یہ وہاں سے نکلا, وہاں سے ہم نے بم بھی نکالا تھا, یہ بندہ بھی نکلا, اس کو اٹھاؤ ہیلی کاپٹر پہ لے جاؤ, اس کو نیچے پھینک دو. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. اب جو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے پاکستان کے اوورسیز ہیں. یہ جو ڈیلس میں کانفرنس ہوئی ہے اس سے تو آپ کو پتہ لگ گیا, اس میں شہباز گل کی بھی آپ نے اسپیچ سن لی ہوگی, محیط بیزدہ کی بھی سن لی ہوگی, بہت سے لوگوں نے اسپیچز کی, خان صاحب نے اس کو ایڈریس کیا, وہ بھی سب نے سن لیا ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف خان صاحب کے پاس چل کے گیا ہے, اور یہ جو یورپی یونین کے ایمبیسڈر نے جو اسپیچ کی ہے, جو پریس کانفرنس کی ہے, اور یہ جو ڈیلس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اس تمام کے پیچھے اوورسیز ہیں. یہ اوورسیز کی پاور ہے. اوورسیز جتنے آج اس وقت ایکٹیو ہیں, پولیٹیسائز ہیں, جتنے ایکٹیو ہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. میں ذاتی طور پہ 2 خط لکھ چکا ہوں اپنے ایم پی کو, اور میرے ایم پی نے دونوں خطوط کا جواب دیا, اور دونوں خطوط کا جواب دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے, اور میں یہ اکیلا نہیں ہوں. بتاؤ میں یہ رہا ہوں کہ ہم ون آف دوز ہنڈریڈز, جو کروڑ بندہ ان میں سے ایک میں ہوں. یہ لوگ پولیٹیسائز ہیں. آپ ان کو اسمبلی کے فلور پہ گالیاں نکال کے ان کی اہمیت کم نہیں کر سکتے. آپ دبئی میں بیٹھ کے, انگلینڈ میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر کے آپ نے اپنی اوقات دیکھ لی ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے سارا کچھ دیکھ لیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے سامنے چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. 9 مئی کا ڈرامہ برے طریقے سے فلاپ ہو چکا ہوا ہے. نو باڈی بلیو آن 9 مئی. 9 مئی کو انہوں نے 9/11 کا, اس کا میں کسی جگہ سن رہا تھا, کسی پاکستانی صحافی نے, سلیم نورانی صاحب ہیں کوئی, غالباً میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, اور جنہوں نے وہ باجوہ صاحب کا ریکارڈ نکالا تھا FBI سے, غالباً وہی صحافی ہیں. انہوں نے بڑی صحیح بات کی. انہوں نے کہا جب 9/11 تو وہ تھا جب آپ کے گھر میں گھس گئے, 194 بچے مار کے چلے گئے تھے, کنٹونمنٹ کے اندر تھا, گھروں میں گھس کے انہوں نے مارا. وہ 9/11 نہیں تھا, یہ 9/11 کیسے ہو گیا؟ جبکہ آپ کو اتنی فورس تھی, آپ عمران خان کو آپ نے روکا اسلام آباد میں, آپ پاس ساری فورس تھی, سارا کچھ شیلنگ آپ نے کی, تمام کچھ آپ نے. اب یہاں کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا, یہ ایک فلاپ ڈرامہ تھا.
اس کی انکوائری رپورٹ جو خبریں ہیں انفارمیشن ہے اس کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف کے آگے رکھے گی. اس بندے نے یہ فائل سائڈ پہ رکھ دی ہے کہ نہیں ان کو پھوڑو. یہ جو ہے نا یہ کاروائی پاکستان کو زیادہ دیر تک کس طرف لے کے نہیں جائے گی. یورپین یونین سے سینکشن کا خطرہ ہے. پاکستان کو جو رعایت ملی ہوئی ہے ٹریڈ کی بزنس کی یورپ کے ساتھ وہ خطرے میں ہے. اور اس تمام کے پیچھے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی وہ کاوشیں ہیں وہ کوششیں ہیں کہ پریشرائزڈ دس گورنمنٹ ان کو راستہ دکھانے کے لیے ہیں. پاکستان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, پاکستان کی کوئی مخالفت نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ سارے کے سارے جو اوورسیز پاکستان کے لیے ہی یہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں اور اس کام میں لگے ہوئے ہیں. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ نے غلط بندے کو چوز کیا, غلط لوگوں کو چوز کیا. آپ کہتے ہیں مل ملا کے مل بیٹھ کے حکومت چلائیں. دیکھیں سارے مل بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں, سارے مل بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں, حکومت نہیں چل رہی. اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان اکیلا ہی چلائے گا, کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے نہیں چلے گی یہ حکومت. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس موقع پہ یہ سمجھنا ہے اور بہت ضروری سمجھنا ہے. اگر وہ سمجھ سکیں, ان میں عقل نام کی کوئی چیز ہو تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یورپین یونین کو دیکھ لے, آئی ایم ایف کو دیکھیں, ورلڈ بینک کو دیکھ لے, دنیا ساری کو پتہ ہے کہ یہ چور ہیں. آپ چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ایک ایسے شخصیت کے ساتھ کھڑے ہوں جس کی کوئی ریپیوٹ ہے, جس کی کوئی عزت ہے. خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں بات کی کہ پیسے سے زیادہ اچھا اعتبار کسی کو نہیں ہوتا. دس از ویری ٹرو. ویہار ہوتا ہے, ویہار جسے پنجابی ویہار آندے نا, جس کو ویہار کہتے ہیں, ویہار, ریپوٹیشن, اعتماد آپ کا, وہ جب تک لوگوں کا کسی پر نہیں ہوگا وہ تو حکومتوں کا بھی نہیں ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ نواز شریف کون ہے, شہباز شریف کون ہے, عدالتوں سے کیس ویب سے واپس ہوتے ہیں, وہ خبریں پڑھتے ہیں آپ کی. یہ جو اردو میں بھی چھپ رہی ہوتی ہے, یہ ایمبیسیز ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے ملکوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں, اور تمام ملکوں کے جو ایمبیسیز ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ انفارمیشن شیئر کر رہی ہوتی ہے. سب کو پتہ یہ چور ہیں, تمام کو پتہ یہ چور ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پاکستان کی سلامتی کی ضامن کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جا کے کھڑی ہو گئی لوگوں کے ساتھ, تو آپ کی بھی عزت خطرے میں پڑ گئی ہوئی ہے, آپ کی بھی آنے کی نہیں رہ گئی ہوئی. کوئی ویلاگ اٹھا لے, کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم دیکھ لے, کسی بندے سے پوچھ لے, ہر بندہ کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ. جرنیلوں کے نام آ رہے ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے. یہ 2-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور جو ہیومن رائٹ وائلیشن جو انہوں نے بندے گرائے ہیلی کاپٹر سے گرائے ہیں, اس کا بھی تو حساب دینا نا کسی کو. یہ جو بے گناہ مرے ان کا بھی تو حساب دینا نا. جو اپنے افغانستان میں پہلے بندے ان کے ساتھ جنگ لڑتے رہے, بعد میں انہیں کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کو دیتے رہے, اس کا بھی تو حساب دینا نا کسی نے. یہ جو نہ کردہ گناہوں کی سزا جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو نہیں ملنی چاہیے. گناہ آپ نے کیے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہوئے ہیں, ایجنسیوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں, اور سزا پاکستان کے عوام بھگتے. کیوں؟ یہ پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.